اب آپ نے یہ جو بنیادی مقدمہ رکھا، یہ ظاہر ہے کہ ایک انٹروڈکشن ہو گیا ہمارے اس پروگرام کا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جاوید صاحب کہ یہ بنیادی مقدمہ آپ کو آپ کے دین کی وجہ سے ملا. آپ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ مسلم گھرانہ تھا. اس نے ابتدا ہی سے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے. آپ نے اسے مان لیا. پہلے آپ نے لاشعوری طور پر مانا، اس کے بعد جب آپ نے شعور میں قدم رکھا تو آپ نے اس کو ویسے ہی مان لیا. پھر آپ نے قرآن کے ساتھ چونکہ آپ کا ایک لگاؤ ہے، آپ کی ایک عقیدت ہے، آپ نے اس کو دیکھ کر مان لیا. ایک اور جو عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا اس نے اس طرح سے مان لیا. کوئی ہندو گھرانے میں پیدا ہوا اس نے اپنے بھگوان کو مان لیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقلی طور پر ان تمام عقائد کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیں، عقلی طور پر یہ کیسے ثابت کیا جائے گا کہ اس کائنات کا ایک خالق اور ایک مالک موجود ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، یہ جو آپ نے انسان کی تحلیل کی ہے اس پر مجھے کچھ تبصرہ کرنا. جی. ہم جب شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو ہمارے سارے علم کی ابتدا ایسے ہی ہوتی ہے. یعنی مجھے جب پہلے دن سر درد ہوا تھا اس وقت بھی میں نے اپنے والدین کے اعتمادی پر ڈسپین کھا لی تھی. وہی مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے. مجھے اسکول بھیجا گیا تو مجھے سائنس کی تعلیم دی گئی. یعنی مشاہدے اور تجربے پر سب سے بڑا جو علم اپنے آپ کو مبنی سمجھتا ہے وہ سائنس کا علم ہے. جی. وہاں پر بھی کیا ہے، وہاں پر بھی یہی ہوا کہ مجھے کچھ چیزیں بتائی گئیں. مذہب کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہے. وہ جو سائنس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو کچھ چیزیں آپ کو بتائی گئیں وہ پریکٹیکلی ثابت کی جا سکتی ہیں، ریپیٹڈلی ثابت کی جا سکتی ہیں. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ ہر انسان کے علم کی ابتدا ایسے ہی ہوتی ہے. یعنی یہ میرے علم کی ابتدا ہے. ٹھیک ہے. میرے استاد نے مجھے سائنس کے کچھ مقدمات سے متعارف کرا دیا. میرے گھر والوں نے میری تہذیبی روایت کے بارے میں میری کچھ تربیت کر دی. میرے گرد و پیش کے ماحول نے مجھے اپنے جغرافیے کے بارے میں، اپنی تاریخ کے بارے میں بہت سی معلومات دے دی. اسی طریقے سے میرے والدین نے، گھر والوں نے، میرے ماحول نے مجھے یہ بتایا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے. تو میرے علم کی ابتدا تو تمام معاملات میں ایسے ہی ہوتی ہے. اس لیے انسان کا معاملہ یوں نہیں ہے کہ وہ کسی خلا میں وجود پذیر ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو عقلی لحاظ سے چیزوں کو دریافت کرنا ہوتا ہے. اس کے بالکل برخلاف یہ ہے کہ چیزیں اس کے سامنے موجود ہوتی ہیں. جتنے علوم و فنون بھی تاریخی طور پر منتقل ہوتے ہیں وہ ان سے معرفت حاصل کرتا ہے، ان علوم کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، ان میں درک پیدا کرتا ہے. اس کے بعد جب وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اب وہ تجزیہ کرنا شروع کرتا ہے کہ مجھے جو کچھ دیا گیا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے.